نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے سری نگر میں یوم عاشور کے جلوس پر پابندی عائد کر دی، جبکہ انتظامیہ نے سری نگر میں 8 محرم کے جلوس میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور جابر اسرائیل کے خلاف نعرے لگانے پر درجنوں کشمیری گرفتار کر لیے۔ انجمن شریشیان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں یوم عاشور کے جلوس پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیری مسلمانوں کے دینی معاملات میں براہ راست مداخلت قرار دیا۔ بھارتی انتظامیہ نے 1989 سے سری نگر میں 8 اور 10 محرم کے 2 بڑے جلوسوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بھارتی پولیس نے سری نگر میں 8 محرم کے جلوس کے دوران مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگانے پر درجنوں افراد گرفتار کر کے ان کے خلاف کالے قانون UAPA کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ پولیس جلوس کے مزید شرکاء کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مار رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں میر وائز عمر فاروق، فیاض حسین جعفری اور سید سبت شبیر قمی نے اپنے بیانات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جدوجہد ہمیں ناانصافی اور ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو بھارت کی ہندوتوا اور اسرائیل کی صہیونی حکومت کو للکار رہے ہیں وہ در حقیقت حسینیت کے راستے پر گامزن ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خودارادی دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ آج عالمی یوم انصاف منایا جا رہا ہے، مگر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے انصاف سے مسلسل محروم ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خودارادی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 70 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا، وہ اس حق سے محروم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو اس وقت بڑے پیمانے پر بھارتی فوجی جبر کا سامنا ہے۔ بھارت نے اپنی فورسز کو نہتے کشمیریوں پر مظالم کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور نعیم احمد خان سمیت 5000 سے زائد کشمیریوں کو جیلوں اور عقوبت خانوں میں قید کر رکھا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے اہلکاروں کی ہلاکت سے متعلق بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں 2021 سے اب تک مختلف واقعات میں افسروں سمیت بھارتی فورسز کے کم از کم 494 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ صرف رواں برس جنوری سے اب تک مختلف واقعات میں بھارتی فوج، پیراملٹری اور اسپیشل آپریشن گروپ کے کم از کم 52 اہلکار ہلاک جبکہ 60 زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کا مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 32 ماہ میں صرف 48 فورسز اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے جموں خطے کے ڈوڈا، پونچھ، راجوری، ادھمپور اور سامبا اضلاع کے مختلف قصبوں اور دیہاتوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بھارتی پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ پونچھ، راجوری، سامبا اور دیگر اضلاع میں مشکوک نقل و حرکت دیکھے جانے کے بعد بھارتی فوجوں، اسپیشل آپریشن گروپ اور پیراملٹری اہلکاروں نے بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپریشن میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فورسز کے آپریشن کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دریاسنا بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ کے علاقے چندوسا میں بشیر احمد نامی ایک نوجوان کو گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد نوجوان پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر کے اسے سینٹرل جیل سری نگر منتقل کیا گیا۔